آج کے اس جدید دور نے ہمیں بہت ساری آسانیاں، بہت سارے تحفے تحائف دیے ہیں، ٹیکنالوجی دی ہے جس کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری بیماریاں بھی تحفے میں دی ہیں، جس میں سے ایک ہے شوگر ڈائبٹیز، جو کہ ہمارے گھروں میں کسی نہ کسی کو ضرور ہے، کسی ایک شخص کو تو لازمن ہوتی ہے، اور جسے یہ ڈائبٹیز اور شوگر جیسی بیماری لگ جائے اسے پوری عمر پھر اس چیز کی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی احتیاط کرے، اپنی دوائیوں کا خیال کرے تاکہ وہ صحت مند رہ سکے، تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ درپیش آ سکے۔ میں آج آپ کے ساتھ اس مسئلے کا ایک حل لے کر آئی ہوں جو کہ شاید آپ کی اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے ایک ڈاکٹر ہیں حسان شمس الپاشا، جو کہ 1988 سے وہاں کے جو کنگ فہد ہاسپٹل ہے وہاں کے دل کے امراض کے ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے کافی ساری ریسرچز بھی کی ہیں، انہوں نے زیت الزیتون ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور وہ دل کے امراض کی ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کافی ریسرچ کرتے آئے ہیں، اور حسان شمسی نے زیتون کے بے شمار فائدے اپنی کتاب میں بتائے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا اس بک میں، اور انہیں بھی شوگر تھی، اور انہوں نے جو خود پر ٹوٹکا آزمایا، جو خود پر نسخہ آزمایا، وہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ اس طرح سے بتایا کہ انہیں بھی شوگر ہو گئی، ڈائبٹیز ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب وہ کیا کریں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اب وہ اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو شامل کر لیں، ایک ایکسرسائز کو شامل کر لیں، پرہیز کھانے پینے کا رکھیں، اور ڈاکٹر کسی ہاسپٹل کا انتخاب کریں اور اپنا پراپر علاج کروائیں۔ انہوں نے سوچا اب یہ 3 چیزیں میں اپنی لائف میں بالکل اپنی لائف کا حصہ بنا لوں گا، لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میں یہ بھی دیکھوں گا کہ اس کا میری شوگر پہ کیا اثر ہوتا ہے، میری شوگر کنٹرول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی شوگر 500 تک پہنچ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان رہنے لگ گئے۔ اب انہوں نے تینوں ٹوٹکوں کو یا تینوں ٹپس کو جنہوں نے اپنی زندگی میں شامل کی تھی انہیں آزمایا۔ انہوں نے بھاری بھرکم ورزش کرنا شروع کر دی، انہوں نے بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دی۔ پھر جب انہوں نے آ کے اپنی ڈائبٹیز اور شوگر پہ اس کا اثر دیکھا تو کوئی خاصا فرق نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھانے پینے کا خیال رکھا، پرہیز وغیرہ کیا، اور پرہیز کرنے کے بعد بھی 1-2 ہفتے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو کوئی خاصا فرق آیا ہی نہیں کہ جو بتایا جا سکے کہ ہاں شوگر یا ڈائبٹیز میں اتنا فرق آیا ہے۔ پھر ڈاکٹری دوائیاں، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا زیادہ۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ زیتون کا استعمال کریں، انہوں نے اس پہ ریسرچ وغیرہ کی، اس کے فائدے دیکھے۔ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زیتون بہت فائدے مند ہے۔ اب حسان شمسی نے زیتون کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور انہوں نے سوچا کہ اب میں دیکھوں کہ اس کا میرے شوگر پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے رات کو سونے سے پہلے 2 سے 3 چمچ انہوں نے زیتون کا تیل پینا شروع کر دیا۔ پھر صبح جب اٹھتے تو نہار منہ بنا برش کیے بھی وہ 2 چمچ زیتون کے تیل کے پی لیتے۔ 2 ہفتے تک تقریباً انہوں نے یہ روٹین رکھی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی شوگر میں اچھا خاصا فرق آیا ہے۔ جو 500 تک ان کی شوگر کا لیول پہنچ جاتا تھا وہ اب 100 تک آ گیا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ فائدہ دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ کیا یہ زیتون انہیں ساری زندگی فائدہ دے گا یا وقتی طور پہ یہ فائدہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اب اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لوں گا۔ انہوں نے رات والی روٹین تو چھوڑ دی، لیکن دن والی روٹین انہوں نے بتایا کہ نہار منہ والی انہوں نے 1 سال تک جاری رکھی، اور ان کی شوگر تب سے کنٹرول میں ہے۔ ان کا شوگر لیول ہے وہ کنٹرول میں رہا، اور پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ زیتون کے تیل سے انہیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ وہ دنیا کو بتائیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جس کو یہ بتایا ان کا شوگر لیول بھی کنٹرول ہوا۔ کئیوں نے تو یہ بتایا کہ ان کی دوائیوں کا جو استعمال ہے، جو شوگر اور ڈائبٹیز کے لیے وہ 3 ٹائم لیتے تھے، اس کے استعمال میں کمی آئی ہے۔ پھر کئیوں نے ان کو یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ جو انجیکشن لگواتے تھے، جو پورا انجیکشن لگواتے تھے، وہ آدھے انجیکشن پہ آ گئے، اور وہ یہ بھی سوچنا شروع ہو گئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ انجیکشن لگوانا چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں زیتون کے تیل کے استعمال سے اتنا فائدہ حاصل ہونے لگ گیا۔ کئیوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جو پاؤں اور ہاتھ سرد گرم رہتے تھے ان میں بھی فائدہ ہوا ہے، اب وہ اس طرح سے سرد گرم نہیں رہتے، ان کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے۔ کئیوں نے انہیں یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ ان کا پیٹ کا درد جو رہتا تھا، پیٹ کے بہت سارے مسائل تھے، وہ بھی ٹھیک ہونے لگ گئے، ان کا پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ اور کئیوں نے تو ان کو یہاں تک یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ ان کے گھٹنوں میں جو درد تھا
وہ زیتون کے تیل سے بالکل ٹھیک ہو گیا جو کہ سالوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ زیتون کے اتنے سارے فائدے ہیں جو کہ حسان شمسی نے اپنی کتاب میں بتائے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ انہوں نے یہ نسخہ اپنے آپ پر آزمایا ہے، اس پہ ریسرچ کی ہے، اور جن جن لوگوں کو انہوں نے بتایا ان کا فیڈ بیک بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ تو زیتون کا ذکر قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا، تو دیکھیں وہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوا حسان شمسی کے لیے۔ اور اگر ہم بھی اسے اپنی روزمرہ کی روٹین میں، خاص طور پہ جو شوگر کے پیشنٹ اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، وہ استعمال کرنا شروع کر دیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر، تو ہو سکتا ہے ان کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، جو انجیکشنز لگواتے ہیں، جو دوائیاں کھاتے ہیں، ان کو بھی فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا اور پھر کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت یاب رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔